مکمل ناول لمس حرارت، رائٹر ہے رامین خان۔ تقریباً رات کے 10 بجے کے قریب رسومات سے فارغ ہو کر زوفی کی دوستیں اسے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ اسفندیار خان تب سے غائب تھا۔ وہ کمرے میں انتظار کر کر کے تھک گئی تھی، پھر ہار کر صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ رات کے 2 بجنے والے تھے جب وہ لوٹ کر کمرے میں داخل ہوا۔ کھٹکے کی آواز سے زوفشا کی آنکھ کھل گئی۔ ٹائم دیکھ کر مارے غصے سے اس کا برا حال ہونے لگا۔ کہاں تھے تم؟ اس کے لہجے میں عجیب سا روب اور استحقاق تھا۔ تم سے مطلب؟ تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ وہ چٹک کر بولا۔ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور تم سے ہر قسم کے سوال کرنے کا حق رکھتی ہوں، سمجھے تم؟ وہ کچھ نرم پڑتے بولی۔ انسان تعریف ہی کر دیتا ہے اسفی، تم ایسے تو نہیں تھے۔ اس نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے ایک ادا سے کہا، مگر سامنے بھی اسفندیار خان تھا۔ ان اداؤں کا اس پر خاک برابر اثر نہیں ہوا۔ وہ اسے اگنور کر کے واش روم میں گھس گیا۔ وہاں سے نکلا تو اسے لفٹ کرائے بغیر ہی کمفرٹر کھینچ کر لیٹ گیا۔ زوفی غصے سے پاگل ہونے لگی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے اسفی؟ میں نے اتنے سال اس دن کا انتظار کیا ہے، صرف اس لیے نہیں کیا تھا کہ تم اپنے تیور دکھا سکو مجھے۔ یاد رکھنا زوفشا نام ہے میرا، ایسے لہجے ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ بابا جان سے تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ اس کے لہجے میں صاف صاف دھمکی تھی۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے۔ وہ بھی اسفی تھا۔ تمہاری اس بیوی کو پتا ہے کہ تم نے دوسری شادی کر لی ہے؟ اس کے لہجے میں زرگل کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ اسفی چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ اگر اسے اس نکاح کے بارے میں پتہ چلا تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا زوفی، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا اور کمفرٹر کھینچ کر لیٹ گیا۔ زوفشا کے بدن میں غصے سے شرارے پھوٹنے لگے۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ وہ مٹھیاں بھیجتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح صبح اچانک اس کی آنکھ کھلی تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ وہ اپنی ناکام محبت پر افسوس کرتی ہوئی اٹھی اور چینج کر کے شاور لیا تھا۔ اسفی سکون سے سو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں جانے کیا سوچی۔ اس نے فون اٹھا کر اپنی اور اسفی کی کئی تصاویر اتار لی، پھر اسفی کے فون سے زرگل کا نمبر نوٹ ڈاؤن کر کے اس پر ساری تصاویر بھیج دی۔ اگر میں خوش نہیں ہوں نا تو تمہیں بھی خوش نہیں رہنے دوں گی اسفی، اس نے گردن مارتے ہوئے کمینگی سے سوچا اور فون واپس رکھ کر ہیئر برش اٹھا لیا۔ وہ صبح صبح ہی اٹھ گئی تھی نماز پڑھنے کے بعد۔ اس نے اپنے لیے چائے کا کپ بنایا اور لے کر باغیچے میں آ گئی، کیونکہ بہت ٹھنڈ تھی مگر اسے اچھی لگ رہی تھی۔ اسی لمحے اس کے فون کی بپ بج گئی۔ میسج غیر شناسا نمبر سے تھا۔ وہ چونک گئی، مگر دوسرے ہی لمحے اسفندیار خان کی تصاویر کو دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے بے یقینی سے کپ ٹیبل پر رکھ کر تصویر کو زوم کر کے دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی اسفندیار خان کی منگیتر، جسے اس نے ہاسپٹل کے باہر اسفند کے ساتھ دیکھا، مگر ایسی بیہودہ تصاویر۔ اسفندیار سو رہا تھا اور زوفشا اس پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے تن بدن میں غصے کی لہریں دوڑ گئیں۔ شادی کی مبارک نہیں دوگی؟ پیغام دیکھ کر تو اس کا دماغ ایک دم سے آؤٹ ہوا تھا۔ اس نے فون مٹھی میں بھینچ کر ٹیبل پر پھینک دیا۔ دل کر رہا تھا چیخ چیخ کر سر آسمان پر اٹھا لے۔ آنسو مسلسل آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اسفند رات گھر آئے تھے۔ اس نے کنفرم کرنے کے ملازم سے پوچھا تھا۔ جی بیوی، وہ کہہ کر گئے تھے کہ اگر آپ پوچھیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ انہیں ایمرجنسی میں طلب کیا گیا تھا، وہ میس جا رہے ہیں۔ ایسا کہا اس نے؟ اس نے غصے سے بے قابو ہو کر گرم گرم چائے کا کپ اٹھا کر دیوار میں دے مارا۔ اسفندیار خان اتنا بڑا دھوکہ دے گا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ آنسو پیتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس نے پورا دن نہ بچوں کی شکل دیکھی تھی، نہ خود کھانا کھایا، نہ ہی ان کی کوئی خبر لی۔ پورا دن انتظار کرنے کے بعد جب اسفندیار نہیں آیا تو وہ بہت غصے میں اس نے بیگ پیک کیا اور اماں کے گھر چلی گئی۔ جب اس کی اوقات اس گھر میں کسی آیا اور نوکرانی کسی تھی تو وہ کیوں وہاں رہ کر اس کی خدمتیں کرتی؟ صلہ تو ملنے سے رہا، الٹا اس کے شوہر نے دوسری شادی رچا لی تھی۔ پہلے ہی اس نے 2 بچوں کو بمشکل قبول کیا تھا کہ معصوم بچوں کا کوئی قصور نہیں تھا، جنہوں نے پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو کھو دیا تھا۔ اس نے مشکل سے اس بات پر خود کو راضی کیا تھا، پورے دل سے ان کی دیکھ بھال کر رہی تھی، مگر اسفندیار خان نے اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا، اسے استعمال کرنا چاہا تھا، اس کے جذباتوں سے کھلواڑ کیا تھا۔ غصے میں وہ بھی سارے لحاظ بھلا کر اس گھر سے چلی گئی۔ اس نے بچوں کا بھی خیال نہ کیا۔ وہ شادی کے انتظامات سمیٹ کر بہت لیٹ گھر پہنچا تھا۔ تب تک سب اپنے کمروں میں دبک کر سو چکے تھے۔ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اس نے مصروفیت کے باعث کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ ذائشالہ صوفے پر نیم دراز تھی، یا شاید اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ آج اس کا ری ایکشن دیکھ کر دراب کی ساری ناراضگی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ زرش، زرش، اس نے آہستگی سے اسے پکارا۔ وہ نہیں اٹھی تو دراب کو شرارت سوچی۔ اس نے جھک کر لبوں کے کونے پر لب رکھ دیا۔ اس کے لمس کی حرارت سے اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی۔
آپ کب آئے؟ بہت پہلے سے، 2 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ اس نے شرارت سے کہا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ اس نے اس کے جھوٹ کو سچ مانتے ہوئے گھبرا کر پوچھا۔ وہی جو تم سوچ رہے ہو، اس نے شرارت سے کہا تو زرش کا رنگ اڑ گیا۔ مذاق کر رہا ہوں، بہت بھوک لگی ہے، تم کھانا گرم کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ اس کی بصورتی صورت دیکھ کر اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے اٹھ گیا۔ زرش کھانا گرم کر کے ڈائننگ پر لگا چکی تھی۔ اسے کمرے میں بلانے آئی تو وہ واش روم سے نکل رہا تھا۔ اسی وقت لمحے اس کا فون بجنے لگا۔ غیر شناسہ نمبر تھا، مگر رات کے اس وقت کوئی ضروری کال بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے سوچ کر فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف زوفی شاہ کی دوست عالیہ تھی۔ اس نے زرش کو جلانے کے لیے فون نمبر تو دے دیا، مگر وہ ان کاموں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتا۔ اس نے کال اگنور کر دی، ڈائننگ ہال کی طرف بڑھا۔ کھانا کھاتے وقت مسلسل اس کی کالز آ رہی تھی۔ دراب کا غصہ آ رہا تھا، اور اس سے زیادہ غصہ زرشالہ کو آ رہا تھا۔ اسے فون سائلنٹ پر لگا دینا چاہیے تھا۔ زرشالہ کی تپی تپی صورت دیکھ کر اس نے تنگ کرنے کے ارادے سے فون پک کر لیا۔ آپ نے جھوٹ بولا ہے، دل توڑا ہے آپ نے میرا، وہ جھوٹتے ہی بولی۔ کیوں بھائی؟ وہ خوش مزاجی سے گویا ہوا۔ آپ شادی شدہ ہیں، آپ نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ وہ شکوہ کر رہی تھی۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی یہ بات سن کر؟ بالکل نہیں، فوراً جواب آیا۔ سچ بتاؤں تو میں بھی خوش نہیں ہوں شادی کر کے۔ سوچ رہا ہوں کہ مجھے جھنجھٹ سے لیا، سنگل ہی اچھا تھا۔ تم کیا کہتی ہو؟ اس نے زرش کی صورت بغور دیکھتے ہوئے مزے سے کہا، جو کچھ دور کافی بناتے بناتے رک گئے تھے۔ کاش آپ مجھے پہلے مل جاتے تو میں آپ کو غلطی کرنے ہی نہ دیتی۔ عالیہ کی حسرت بھری آواز آئی۔ میں بھی غلطی کر کے پچھتا رہا۔ اس نے بمشکل لب دباتے ہوئے کہا۔ آپ کی کافی۔ زرش نے زور سے کافی ٹیبل پر پٹکتے ہوئے اس کی توجہ دلائی۔ اس کی صورت دیکھنے لائق تھی۔ دراب بنا دیکھے کال بیچ میں کاٹتے ہوئے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ آپ سے مطلب؟ وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ ہا ہا ہا، مجھ سے ہی تو مطلب ہے سارے۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ مگر مجھے آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ چھڑایا۔ تم ناراض بھی ہوتے ہو؟ دراب کو اس پر پیار آنے لگا۔ اس نے کھینچ کر اس کے باہوں میں بھینچ لیا۔ چھوڑے، کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ زرش کے اوزان ختم ہونے لگے۔ یہی سوچے گا کہ میاں بیوی رومانس کر رہے، ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے۔ وہ اس کی باہوں میں مچ لی، مگر دراب نے اس کی مزاحمت کو اگنور کرتے ہوئے اس کی کمر کے گرد کس کر بازو کا حصار باندھ لیا۔ صبح ہوتے ہی وہ گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ زوفر شاہ نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ جاننے کے لیے بےتاب تھی کہ زرگل نے ابھی تک اسفندیار کو کال کیوں نہیں کی، یا شاید اس کی آنکھوں نے ہی غلط دیکھا تھا۔ ان دونوں کے درمیان تعلق اتنا بھی مضبوط نہیں تھا کہ زوفر شاہ ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے اپنی جگہ نہ بنا سکتی۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ ناشتہ کے لیے جمع تھے، علاوہ دراب کے وہ دیر سے لوٹا تھا، اس لیے سو رہا تھا۔ اسفند کہاں ہے؟ بابا نے گلا کھنکارتے ہوئے پوچھا تو زوفی نے منہ لٹکایا۔ وہ یہی ہے بابا جان۔ اس نے جان بوجھ کر بات گھمائی۔ یہی ہے تو بلاؤ کھانے پر۔ انہوں نے حکم دیا تو زوفی شاہ نے سر جھکا دیا۔ بابا جان چونک گئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ کوئی بات ہوئی تم لوگوں کے درمیان؟ وہ بابا جان ساری رات ان کی بیوی کے فون آتے رہے اور صبح ہوتے ہی وہ نکل گئے، اس نے آہستگی سے کہا۔ بابا جان ایک دم اشتعال میں آ گئے، ڈائننگ ٹیبل پر غصے سے مکہ رسید کرتے ہوئے اٹھے اور مورے جان کے کمرے میں جا کر اسفندیار کی حرکت پر ان پر گرم ہوتے رہے، اور غصے میں یہ جا پھوٹ۔ زرشالہ مورے جان کو دبا دے کر بہت مشکلوں سے سلا کر اس کے پاس آئی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی صوفی؟ بالکل ہی بے شرم ہو گئی ہو۔ کیا ضرورت تھی بابا جان کو یہ بات بتانے کی کہ رات تمہارے درمیان کیا ہوا؟ تمہیں مورے جان کی طبیعت کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے؟ کچھ تو خیال کرو، وہ بھی تمہاری ماں کی طرح ہے۔ میں صبح صبح لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں زرش، جاؤ ملازمہ سے کہو میری اچھا سا ناشتہ بنائے اور کمرے میں بھیج دے۔ زرش تمہاری نوکر نہیں ہے، دراب سب کچھ سن چکا تھا۔ اسے بھی یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ مورے جان کی طبیعت پہلے ہی ناساز تھی، وہ نہیں چاہتا تھا اسفی اور زوفی کی وجہ سے اور خراب ہو۔ زرش تم میرے لیے ناشتہ بناؤ اور کمرے میں لے آؤ۔ وہ زرش کو حکم دے کر فریش ہونے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے زوفی سے امید نہیں تھی کہ وہ مورے کے ساتھ ایسا کرے گی، وہ تو اپنی ہی ہے، ہماری کم از کم وہی خیال کر لیتی۔ زرش ناشتہ لگا رہی تھی جب دراب نے ڈریسنگ سے برش اٹھا کر بالوں میں گھماتے ہوئے اس سے شکوہ ظاہر کیا۔ زوفی تھوڑی سی سخت دل ہے، اسے باتوں کا دیر سے احساس ہوتا ہے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بہن کی سائڈ لی۔ ایسے احساس کا کیا فائدہ جو وقت گزرنے کے بعد ہو؟ دراب معنی خیزی سے بولا۔ وہ خاموش رہ گئی۔ مجھے لگتا ہے زوفی نہیں تمہیں بھی دیر سے باتیں سمجھ آتی ہیں، دھیان رکھنا کہیں زیادہ دیر نہ ہو جائے زرش، کیونکہ وقت گزرنے کے بعد احساس بے معنی ہو جاتے ہیں۔ وہ کہہ کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا، اور زرش کا دل پر بہت گہری طور پر اثر انداز ہوئی تھی دراب کے بات۔
صبح جب بچوں کے کمرے میں آیا تو زرگل وہاں سے جا چکی تھی. اس کی غیر موجودگی محسوس ہوئی تھی مگر پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی. اس کے بعد وہ اسے پورا دن نظر نہیں آئی. زرگل بی بی کہاں ہے؟ اس نے پوچھ ہی لیا آخر. جی وہ تو اپنا سامان وغیرہ پیک کر کے صبح ہی بہت غصے میں یہاں سے چلی گئی. اسفند کے اوسان ختم ہونے لگے. تم نے مجھے اس وقت کال کیوں نہیں کی؟ وہ غصے سے چیخا. آپ کو بہت بار کال کی, آپ نے اٹینڈ ہی نہیں کی صاحب. وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا گاڑی کی چابی اٹھا کر اجلت میں وہاں سے نکلا. میں پوچھتی ہوں کیا ہوا, ایسا منہ بنا کر کیوں بیٹھی ہوں؟ جب سے آئی ہے نہ کوئی بات کر رہی ہے نہ کوئی فرمائش کی ہے. اماں نے اس کے بالوں میں ہاتھ گھماتے ہوئے پیار سے استفسار کیا تو اس کے کپ سے رکے آنسو نکل پڑے. کوئی بات نہیں اماں. کیا اب آپ سے ملنے بھی نہیں آ سکتی؟ میں بس اداس ہو گئی تھی تو ملنے چلی آئی. چلو اچھا کیا گیا, تو تم آرام کرو, میں اچھا سا کھانا بناتی ہوں اپنے بیٹی کے لیے. اماں بہت سادہ مزاج تھی. اس کے جھوٹ پر یقین کر لیا. ابھی دوپہر کے کھانے کا وقت ہی ہوا تھا کہ چھوٹے بھائی نے اسے آ کر پیغام دیا. آپا اسوی بھائی یہاں, اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا, تو کیا سر پر بٹھا لوں؟ اس نے نفرت سے کہا. کیا ہو گیا آپا؟ میں تو یوں ہی اطلاع دے رہا تھا کہ آپ کہیں مس تو نہیں کر رہی ان کو. مس کرتی ہے میری چوٹی. اس نے سر مارا اور اٹھ کر چھت پر چلی گئی. اسفندیار خان اماں سے ملنے کے بعد سیدھا اس کے پاس اوپر آیا. لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس نے گھر میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور زرگل سے اس سمجھداری کی توقع نہیں کرتا تھا, مگر وہ بہت صبر والی ثابت ہوئی تھی. اس کے دماغ میں بہت دیر سے یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ زرگل کو آخر خبر کس نے دی. زوفی شاہ کو سکون سلون جانا تھا اور جب سے اپنی دوست عالیہ کا انتظار کر رہی تھی. جب بہت انتظار کے بعد وہ نہیں آئی تو وہ اس کے پاس آئی تھی. یہ کیا تم سارا دن گھر کے کاموں میں الجھی رہتی ہو؟ کبھی یہ تو کبھی وہ. چھوڑو سب ادھر آؤ میرے ساتھ چلو. زوفی شاہ نے زبردستی اسے کھینچ کر اپنے ساتھ کمرے سے نکالا. مگر کہاں لے جا رہی ہو, بتاؤ تو صحیح. زرش بکھلا گئی. سلون جا رہے ہیں ہم. مورے جان سے پوچھا تم نے؟ اف سری, بہت معصوم ہو تم. کیا ہم قیدی ہیں کہ جو ہر بات ان سے پوچھ کر کریں؟ وہ اکتائی. بات وہ نہیں زوفی, وہ بڑی ہے اس کر کے. اچھا ٹھیک ہے, چچی جان سے پوچھ کر جلدی آؤ. میں ڈرائیور کے ساتھ نیچے انتظار کر رہی ہوں. مگر تم مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی ہو زوفی, اجازت بھی تم لو مورے جان سے. اوف اوہ یار. اچھا جب تک میں پوچھتی ہوں ان سے, تم ریڈی ہو کر آؤ. زرش سر ہلاتے ہوئے کمرے میں گئی. تم نے مورے جان سے کیا کہا تھا؟ وہ لوگ سلون تقریباً پہنچنے ہی والے تھے جب زرش کو یاد آیا تو اس نے پوچھا. کچھ نہیں, میں نے کہا. میں نے کیا کہنا تھا؟ چچی جان کہہ رہی تو آپ غصہ کرے. زرش سے کہو اس سے اجازت لے لے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. کیا؟ تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا زوفی. اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. وہ دراب کے غصے سے بہت ڈرتی تھی. وہ کیا, پورا گھر ہی اس کے غصے سے غائب تھا. کمون زوفی, بچی مت بنا کرو. تم سب سمجھتی ہو. دراب کو زیادہ ہی سر چڑھا رکھا ہے تم نے. اپنے فیصلوں میں خود مختار ہو جاؤ, دیکھنا وہ خود لائن پر آ جائے گا. زوفی تم حد کرتی ہو. اسے ٹینشن ہونے لگی تھی. وہ اپنا سیل فون بھی گھر چھوڑ آئی تھی. تم دراب کو فون کرو اور اسے آگاہ کرو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. بس بھی کرو یار, اغوا کر کے تھوڑی لے جا رہی ہوں تمہیں. ویسے بھی آدھے گھنٹے کا کام ہے, پھر واپس چلیں گے. پریشان مت ہو, زوفی نے اسے ریلیکس کر دیا. تب جا کر اس کے چہرے سے ٹینشن کچھ کم ہوئی تھی. پھر بھی تم کال کر دیتی تو اچھا ہوتا, اس نے کہا. مگر زوفی فون میں مصروف ہو گئی. اس نے دھیان نہیں دیا. تم یوں اچانک آ گئی گھر چھوڑ کر. گل, کم از کم میرے آنے کا انتظار تو کر لیتی. بچوں کو اکیلا چھوڑ کر نہ آتی. آپ نے میرا خیال کیا تھا. آپ نے دوسری شادی کرنے سے پہلے سوچا تھا کہ آپ ایسا کر کے مجھے اکیلا کر رہے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو لگے. زرگل, سمجھنے کی کوشش کرو, میں تمہیں بس. اس نے ہاتھ اٹھا کر روکا. آپ مجھ سے جھوٹ بول کر جاتے رہے کہ آپ کی ماں بیمار ہے, اور حقیقت میں آپ کی سب کر رہے تھے. زرگل, مورس جان سچ میں بیمار ہے. تو آپ نے ماں کی بیماری کی خوشی میں شادی کی ہے. اور چیخ اٹھی. اسفند لب بھینچ کر رہ گیا. پلیز میری پوزیشن کو سمجھو گل. میں خود بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. مورے جان نے مجبور کیا تھا مجھے. وہ آگے بڑھا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام لیا. زرگل نے نفرت سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے. میری اوقات تو آپ کی نظر میں ایک آیا کی طرح ہے, اور یہ آپ نے ثابت کر دیا ہے. آپ کی منگیتر اور محبت تو زوفی شاہ تھی جسے آپ شادی کر چکے. نہیں زرگل, جائیں اب آپ یہاں سے. مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھ, اور اپنے بچوں کو خود سنبھالیے گا, کیونکہ میں واپس نہیں آؤں گی. اس نے رخ موڑ کر کہا. زرگل, مجھے مورے جان نے مجبور کر دیا. وہ بے بس ہوا. مگر میں مجبور نہیں ہوں اسفندیار خان. میں ہرگز ایک دوسری عورت کو برداشت نہیں کروں گی. اب کوئی فیصلہ ہو کر رہے گا. یہ تم ڈیسائیڈ کرو, یا تو میں یا پھر زوفی شاہ. اس نے کہا اور اس اکیلا چھوڑ کر نیچے چلی گئی. اسفندیار خان کافی دیر وہاں کھڑا سوچتا رہا تھا. ارے جا رہی اسفی بیٹا, کھانا تو کھا کر جاؤ. اماں نے اسے جاتے دیکھا تو زرگل کو گھورتے خود اسے روکا. نہیں آنٹی, میں بس زرگل سے کچھ ضروری کاغذات کا معلوم کرنے آیا تھا. ابھی جلدی میں ہوں, معذرت چاہتا ہوں آنٹی. اس نے ذات کا بھرم رکھنے کی خاطر جھوٹ کو تول دی اور سر جھکا کر واپس آ گیا.
سب بدل گئے مگر تمہاری عادتیں نہیں بدلی زرگل. شرم کرو، داماد پہلی دفعہ گھر آیا تھا اور تم نے ایک بار بھی کہانے کا نہیں پوچھا. فکر مت کریں اماں، یہ پہلی اور آخری مرتبہ آئے تھے. ہیں کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھنے لگی. کچھ نہیں، آپ جلدی سے کھانا تو لگا دیں، بہت بھوک لگی. وہ بات کو ٹال گئی. سیلون میں اچھی خاصی دیر ہو چکی تھی. زوفی کی دوست عالیہ بھی آ چکی تھی. ان دونوں کا میک اوور کرتے کرتے انہیں اچھی خاصی دیر ہو چکی تھی. پر زوفی نے اسے زبردستی کھینچ کے چیئر کی طرف دھکیلا. اس کے نہ کرنے کے باوجود اس کی ہیئر کٹنگ، مینی کیور، پیڈی کیور کروایا تھا. اور آپ کو میرا بال کٹوانا پسند نہیں ہے زوفی؟ اس نے یہ بات کوئی 100 مرتبہ دہرائی تھی. ہر بار کی طرح زوفی نے اس بار بھی گھور کر اسے دیکھا تھا. دوراب نہ ہو گیا. کیا ہو گیا زرش؟ تم نے تو سر چڑھا لیا ہے اس شخص کو. مردوں کو اتنا سر نہیں چڑھاتے ورنہ یہ جینا حرام کر دیتے ہیں. اس کی پھوٹی قسمت. دوراب اسی وقت بہت غصے کے عالم میں داخل ہوا تھا اور سب کچھ سن چکا تھا. بہت غصے میں آگے بڑھا تھا. زرش کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا. تمہاری خبر تو میں گھر جا کر لیتا ہوں، اس نے غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے کہا. اپنی شال اتار کر زرش کے منہ پر پھینکی جو چیئر پر برا جمان تھی. تازہ تازہ ہیئر کٹنگ کو آئرن کروایا تھا. اس کے ریشمی بال آزاد کندھوں کو جھول رہے تھے جو ہمیشہ چوٹی میں قید رہتے تھے. زرش نے کپ کپاتے ہاتھوں سے شال کو گرد لپیٹ لیا. دوراب نے سخت گرفت میں اس کی نازک کلائی دبوچی اور کھینچتے ہوئے گاڑی تک لے گیا. پورے راستے وہ غصے سے تھر تھر کانپتی رہی تھی. اس کی آنکھوں کی تپش سے نگاہ تک نہ اٹھائی گئی. کس کی اجازت سے گئی تھی تم؟ اس نے غصے سے قابو پاتے ہوئے پوچھا. وہ زوفی، وہ حق لائی. باہر میں گئی زوفی. میں تم سے پوچھ رہا ہوں تم کس کی اجازت سے گئی تھی زرش؟ اور تم میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی. چیک کرو، میں نے پاگلوں کی طرح تمہیں کتنی کالز کی. میں پریشان ہو گیا تھا. وہ غصے سے چلایا. سوری، میں فون گھر بھول گئی تھی. دورام مٹھیاں بھیجتے اس کے قریب آیا. جب سے زوفی آئی ہے تم زیادہ ہی چیزیں بھولنے لگی ہو. اس کی سانسوں کی تپش سے زرش کا چہرہ جھلسنے لگا. اس نے سختی سے آنکھیں میچ لی. ہیئر کٹنگ کروانا چاہتی تھی تم؟ سیلون جانا چاہتی تھی؟ اس نے گھبرا کر اسے دیکھا. وہ زوفی زبردستی مجھے ساتھ. چپ، ایک دم چپ. اس نے مٹھی میں اس کے بال دبوچ کر اس کا چہرہ قریب کیا تھا. اپنی اس بدتمیز اور بد دماغ بہن کا نام میرے سامنے مت لینا آئندہ. اس کی آواز دھیمی مگر لہجہ سخت تھا. خدا کی قسم اگر تم خود مجھ سے سیلون جانے کی خواہش ظاہر کرتی تو میں خود تمہیں لے کر جاتا. زری، مگر تمہاری اس حرکت نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے. مجھے تمہیں مور جان سے میری شکایت نہیں لگانی چاہیے تھی. اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا. وہ ایک انا پرست شخص تھا. اس کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی جسے وہ اتنی محبت کرتا تھا. وہ اس کی ماں کے کان بھرے گی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا. زرش تو شوق رہ گئی. مگر میں نے آپ کی شکایت نہیں لگائی مور جان سے. زرش نے اس کا رخ اپنی جانب موڑنا چاہا. زرش اب جھوٹ مت بولو. بائی گاڈ میں بہت غصے میں ہوں. تمہارا گلا دبا دوں گا. وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بہت غصے سے بولا. میرے یقین کریں، زوفی مور جان سے اجازت لینے گئی تھی. مجھے نہیں معلوم اس نے کیا کہا تھا. وہ سک پڑی. زوفی کون ہوتی ہے کہ ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا کر سکے؟ ضرور تم نے کہا ہوگا. تمہیں ویسے بھی میں اچھا ہی کب لگتا ہوں. نہ ہی میری محبت کی قدر ہے تمہاری نظر میں. وہ جواب میں بلند آواز دی تھی اس کے بے بنیاد الزامات پر. اسے دوراب کی باتیں ہٹ کر رہی تھی. زرش دور ہو جاؤ میری نظروں سے، یہ نہ ہو میں کچھ کر بیٹھوں. زرش کے آنسوں میں مزید روانی اور تیزی آ گئی. وہ غصے سے خود ہی اٹھ کر چلا گیا. 2 دن گزر ہی گئے تھے اسے گئے ہوئے کہ بچوں کی طبیعت بگڑنے لگی. علیزہ اور یوسف دونوں ہی اس سے اداس ہو گئے تھے. اسفی بہت مجبور ہو کر پھر سے اس کے پاس آیا تھا اسے منانے کے لیے، مگر وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی. اسفی اس کو اس پر جی بھر کر پیار آیا تھا. اچھا میں تم سے معافی مانگتا ہوں ایک بار پھر سے. پلیز گل. زرگل میری وجہ سے خود کو سزا مت دو، نہ بچوں کو. میں جانتا ہوں میں جذباتی بلیک میلنگ میں آ گیا تھا مگر کیا کرتا. وہ میری ماں ہے زرگل، میں ان کا کہا نہیں ڈال سکتا. وہ اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے جیسے اس کے ہاتھ تھامے. اسے تیز سخت بخار تھا. تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، اس نے تشویش سے کہا. اسے خود بھی جسم میں حرارت محسوس ہو رہی تھی مگر اس نے دھیان نہیں دیا. تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اسمن؟ تمہاری بلا سے مر جاؤں میں. تم تو بھی صرف بچوں کی وجہ سے آئے. ہم جانتی ہوں کیونکہ تمہیں مطلب ہے مجھ سے. ان دونوں کے درمیان غلط فہمیوں کی دیوار کھڑی ہو چکی تھی. وہ چاہتا بھی تو اس دیوار کو پار نہیں کر سکتا تھا. میں تم سے محبت کرتا ہوں زرگل، زوف شاہ سے نہیں. مگر شادی تو تم نے اسی سے کی ہے، بلکہ تمہارے گھر والوں کی بھی مرضی شامل ہے اس میں. اور تم نے مجھے آج تک اپنے گھر والوں سے نہیں ملوایا، نہ ہی ان کے بارے میں کبھی بات کی. سچ تو یہ ہے کہ تمہیں ان بچوں کے لیے ایک میرے جیسی مجبور لڑکی کی تلاش تھی جو تمہیں مل گئی. وہ بولی تو بولتی چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ اس کی باتیں اسفی کو کتنا ہرٹ کر رہی. پھر غم و غصے سے آنسو پونچھتے ہوئے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی. اسفی شکست خوردہ قدم گھسیٹتے ہوئے خود کو گاڑی تک لایا تھا. اسفند کہاں غائب ہے 2 دنوں سے؟ کیا سمجھتا ہے وہ شادی کر کے
हमें ज़ोफ़ी शाह के ज़रिए मजबूर कर देगा, तो ये वहम है इसका। आप असफ़ी को हल्का ले रहे हैं बाबा जान। ज़ोफ़ी भी कम नहीं है। तुराब ने पहली बार भाई की तरफदारी की थी। उसे फ़ोन करो, यहाँ बुलाओ, उसे कहो दफ्तर से सीधा घर आया करे। बाबा जान हुक्म सादिर करके चले गए। तुराब ने भी खुद फ़ोन नहीं किया था, इसने मुलाजिम के ज़रिए कहलवा दिया। असफंद को बहुत गुस्सा आया था कि इसकी औकात सिर्फ इतनी सी रह गई कि उसे मुलाजमों के ज़रिए पैगाम भिजवाया जा रहा था, वो भी टेढ़े लोगों के साथ टेढ़ा चलना जानता था। बाबा जान के पास जाने के बजाय वो मोरे जान के कमरे में आया था। इनसे मिलने के बाद वो सीधा किचन में गया था। ज़ूफ़ी, कमरे में आना ज़रा। ज़ूफ़ी शाह ने बहुत हैरान होकर सीने पर उंगली रखी। कौन? मैं? हाँ, तुम ज़रा आना, तुमसे बात करनी है। आती हूँ। लगती है दिमाग ठिकाने आ गया इसका। वो खुश होती कमरे में आई थी। असमत ने इसके कमरे में आते ही कमरा लॉक कर दिया और इसकी जानी बढ़ा बाजू मोड़ कर कमर से लगा दी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी से उलझने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि जरगुल से और मेरे बच्चों से दूर रहना था। आसमी, तुम गलत कर रहे हो। इसकी आवाज़ कप आई। बकवास बंद करो। वो चीखा और एक झटका देकर उसे बेड पर फेंक दिया। आइंदा अगर तुमने जरगुल से बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं होगा ज़ोफ़ी। मैं सिर्फ जरगुल से मोहब्बत करता हूँ और तुम ऐसी घटिया हरकतें करके कभी भी मेरे दिल में जगह नहीं बना सकोगी। हाँ, मगर मेरे दिल से उतर जरूर जाओगी, इसलिए तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। आइंदा ख्याल रखना। वो कहकर वहां से चला गया। डरती नहीं हूँ मैं तुमसे, मेरा जो दिल चाहेगा करूंगी। और रोते रोते उसके पीछे से चिल्लाई थी। डॉक्टर का चेकअप करने के बाद उसे कुछ ज़रूरी दवाइयाँ देकर गया था। वो भी बच्चों को बहुत याद कर रही थी। कुछ उसने असफंदियार की बेवफाई को दिल से लगा लिया था। अम्मा को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या हुआ है। मुलाजमा को कल से मुसलसल फोन आ रहा था। वो जानती थी बच्चों के बारे में ज़रूर कोई ना कोई बात करनी होगी। वो जानबूझकर गुस्से से कॉल नहीं उठा रही थी, मगर आज वो बच्चों को बहुत मिस कर रही थी। उसे भी इनसे उनसियत हो गई थी। गुल बीबी, खुदारा बच्चों को किस बात की सजा दे रही है आप? उदास हो गए हैं वो। अब तो आ जाए, मुझसे नहीं संभल रहे बीबी। बीबी जी आप आ जाए। इसने बमुश्किल खुद को संभाला और कुछ भी कहे बगैर फोन काट दिया। शाम तक इसकी तबीयत कुछ संभल गई थी। उसे रहा नहीं गया, उसने बैग पैक किया और वापस चले गए। मुलाजमिन उसे देखकर बहुत खुश हुए थे। वहीं यशवंत की उसे देखकर आधी टेंशन दूर हो गई थी। वो दिल ही दिल में इसका मशकूर था। बेशक बच्चों की खातिर सही, मगर वो आई थी। थैंक यू जरगुल, आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ और बच्चों का ख्याल करने वापस आई हूँ और मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना। वो कहकर कमरे में बंद हो चुकी थी। इसने मुलाजिम के हाथ खास तौर पर ताकीद करके खाना भिजवाया था, मगर जरगुल ने खाने से इनकार कर दिया। वो जानता था उसे बुखार हो रहा था, उसे फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो खुद ट्रे बनवा कर लाया। मैं कुछ मेडिसिन और खाना लाया हूँ। जानता हूँ तुम्हें मेरी हर बात झूठी ही लगेगी, मगर मुझे तुम्हारी परवाह है जरगुल। प्लीज कुछ खा लो और दवा ले लेना। वो ट्रे रख कर चला गया था। जैसे बहुत परवाह है मेरी। प्लीज कुछ खा लो, झूठा इंसान। जरगुल ने मुंह चढ़ाते हुए उसकी नकल उतारी थी। कुछ देर बाद उसे भूख का एहसास हुआ तो उसने खुद ही खाना खा लिया। तुमने क्या कहा था मोरे जान से इजाजत लेते वक्त? चली जाओ यहाँ से जरी। मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है आज। सोफी अभी तक असफन से होने वाली ताज़ा ताज़ा बेइज्जती बोली नहीं थी। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ सोफी, इसने गरज कर कहा। जाओ यहाँ से, मेरे सर में दर्द मत करो। सोफी ने इसकी बाजू पकड़कर कमरे से बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हें माफ नहीं करूंगी सोफी, इसने चीख कर कहा और कमरे में बंद हो गई। बीबी जी खाना तो खा लें, खाने से क्या झगड़ा आपका? और रो रो कर हर खुद को हलकान कर रही थी। मुझे भूख नहीं है, ले जाओ खाना वापस। दुराब बहुत गुस्से वाला था, मगर इसने आज तक इसके खिलाफ जाकर कोई काम नहीं किया था। सिर्फ जोफे की मनमानी की वजह से न सिर्फ इसको झूठा इल्जाम लगा था, उसे डांट भी पड़ी थी। वो ड्राइंग में सोफे पर नीम दराज बैठे बैठे वहीं सो गई। दुराब सुबह से गया, रात को लेट कर आया था। उसे वहां सोता हुआ देखकर उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था और उसके सामने रखे टेबल पर बैठ गया। इसकी दूधिया रंगत रोने के बायस सुर्ख पड़ी हुई थी। सर्दी के बायस वो इसका इंतजार करते करते सुकड़ सिमट कर लेटे हुए थे। हेयर कटिंग की वजह से इसके बाल चोटी से निकलकर चेहरे के गिर्द झूल रहे थे। जो भी था, इस पर कटिंग सूट कर रहे थे। दुराब ने उसे बाहों में उठाकर कमरे में बेड पर लिटा दिया और उसके करीब बैठ गया। आपके लिए खाना लगाऊं छोटे खान? नहीं, मुझे भूख नहीं, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। ऐसे बाद में कॉफी पीऊंगा। मुलाजमा सर हिलाकर चली गई। इसकी भारी आवाज से जर्श की आंख खुल गई थी। वो फौरन उठकर बैठी। मैं आपसे एक बात। इसकी बात मुंह में रह गई और दुराब खफकी से उठकर वॉशरूम में बंद हो गया। वो उसका इंतजार करती रही थी, मगर वॉशरूम से निकलने के बाद इसने आराम से लिबास पहना और फोन उठाकर कमरे से बाहर लॉन में चला गया। जरिश भीगी हुई आंखों से इसको जाता देखती रही।
अब वो दोबारा कमरे में आने वाला नहीं था जब तक जरिश सो न जाती। वो आंसू पीती हुई आकर दोबारा लेट गई। मैं सोच रहा हूँ असफंदियार की बीवी और बच्चों को यहीं बुला लूं। डाइनिंग टेबल पर बाबा जान ने सबके सर पर धमाका किया था। शायद उन्हें भी अंदाजा हो चुका था। असफंदियार खान को उस निकाह के जरिए बांध नहीं सकते। वो अपनी मर्जी का मालिक था। शादी को आज 1 हफ्ता होने को आया था, मगर असफंदियार इस दिन के बाद से घर वापस नहीं आया था। सूफी शाह उसे कॉल्स कर कर के थक गई थी, मगर इसने फोन उठाना तो दूर, इसकी कॉल्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। इसने अब घर वालों को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो आजकल बहुत डिस्टर्ब था। इसने कसरत से स्मोकिंग शुरू कर दी थी। आज मुलाजमा को सफाई के दौरान इसके कमरे से एस्ट्रे ले जाते देखकर जरगुल को शदीद हैरानी हुई थी। सिगरेट नोशी शुरू कर दी है आपने, लगता है शादी से खुश नहीं है। इसने गाना लगाते हुए तंज किया था। तुम जानती हो सच क्या है, क्यों मेरा और दिल जला रही हो। इसने हाथ रोक कर उसे देखा। सिर्फ दिल ही नहीं, जिस्म और जान जलकर राख हो गए आपके फरेब की वजह से। इसने चबा चबा कर कहा, तुम हद से बढ़ रही हो जरगुल। उसे गुस्सा आ गया। तुम भी हर हद से गुजर गए हो असफन। बस कर तू जरगुल। वो चीख उठा, पहले ही डिस्टर्ब था। इसकी बातों ने उसे अंदर तक जख्मी कर दिया। तकलीफ हो रही ना, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा अपना असल चेहरा। इसने बहुत जोर से उसके दोनों बाजू सख्त गिरफ्त में दबोच लिए। जरगुल के लबों से दर्द के मारे सिसकी बरामद हुई थी। मुझे मजबूर मत करो कि वो कर जाऊं जो मैं नहीं करना चाहता। वो उसे दूर धकेल कर वहां से निकलता चला गया। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बीवी और यूसुफ के दोनों बच्चों को हवेली ले आओ। वो भी सबके साथ यहाँ रहेंगे। आप ऐसा क्यों चाहते? अचानक आपका दिल कैसे नरम पड़ गया? आप तो शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे इनकी। अस्फी का लहजा तेज था। बाबा जान इसके गुस्ताख लहजे पर उसे घूरने लगे। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप मुझे इनके जरिए कंट्रोल करना चाहते थे, और जब आप ये काम नहीं हुआ तो अब आप उनको भी यहीं में बुलाना चाहते हैं ताकि मैं यहीं रहूं। असफंदियार ने इनका भांडा फोड़ दिया। लेकिन हरगिज ऐसा नहीं होगा बाबा जान। जब तक आप इनके हक और तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी खुद नहीं उठाएंगे, जब तक आप जरगुल और बच्चों को वही हक नहीं देते जो इस हवेली के मकीनों को हासिल है, तब तक वो यहाँ नहीं आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। वो लड़की हमारे यूसुफ की कातिल। बाबा जान ने गरज कर कहा। यूसुफ के कातिल वो नहीं, आप हैं बाबा जान। वो चीख उठा। दोनों बाप बेटा आमने सामने आ चुके थे। मोरे जान इसी दिन से डरते थे। वो थर थर कांपने लगी थी। इनका बीपी हाई हो रहा था। जरिश ने बामुश्किल उन्हें संभाला था। जाओ तुम दुबराब को फोन करो। मोरे जान ने घबराते हुए अंदाज में उससे कहा था। आप खुद को संभाले, क्यों टेंशन ले रही हैं? कुछ नहीं होगा। तुम नहीं समझोगी जरिश, तुम जाओ दुर्राब को बुलाओ कॉल करके। जी मोरे जान। वो दुर्राब को कॉल करने लगी। दुर्राब शायद मसरूफ थे या फिर इससे इतना नाराज कि इसका फोन तक नहीं उठा रहा था। क्या कहा तुमने? मैं कातिल हूँ यूसुफ का? बाबा जान ने बेयकीनी से कहा। जी हाँ, आप अपने बेटे के कातिल हैं। पसंद की शादी ही की थी ना यूसुफ ने, कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? वो आपसे मिलने के लिए, मोरे जान से मिलने के लिए तड़पता रहा, मगर आपने जरा सी नरमी नहीं दिखाई। बाबा जान और दुश्मनों ने फायदा उठाकर आपके शेर जैसे बहादुर बेटे को बेदर्दी से शहीद कर दिया। इसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। बाबा जान शौक थे। और हाँ, जिस लड़की को आप इसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे, वो मेरी बीवी जरगुल है। यूसुफ की बीवी जरगुल इसी दिन एक्सीडेंट में इसके साथ ही मर गई थी, और इसके 2 मासूम बच्चे यतीम और मस्कीन हो गए। आपकी नफरत इतनी बड़ी हो गई कि आपने इनका चेहरा देखना, इनके सर पर शफकत का हाथ रखना भी गवारा नहीं किया। जीत गई आपकी नफरत, आपकी अना। आप रहे अब अपनी अना में खुश। वो कहकर जाने लगा। और हाँ, वो रुका। मैंने जूफी शाह से शादी सिर्फ और सिर्फ मोरे जान की वजह से की थी। मुझे जायदाद की हवस नहीं है, और आप क्या मुझे बेदखल करेंगे? मैं खुद आपकी इस जायदाद को ठोकर मारता हूँ और कभी लौट कर नहीं आऊंगा। ऐसा ही कुछ यूसुफ ने भी जाने से पहले कहा था। फिर वो कभी लौट कर नहीं आता। बाबा जान को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। ये पछतावा इतना शदीद था कि इनका दम घुटने लगा। इनके दिल में शदीद दर्द की लहरें उठने लगी। वो दिल को थामे दर्द से कर्राहते हुए एक तरफ गिर गए। बाबा जान सब चीखते हुए इनकी तरफ दौड़े। बाबा जान को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया था। उन्हें हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर्स बहुत कोशिशों के बावजूद उन्हें नहीं बचा सके। दुराब की दुनिया ही उलट गई थी। पहले लाड और नखरे उठाने वाला भाई यूसुफ, और फिर मोहब्बत करने वाला बाप, दोनों को एक के बाद तीसरे खो दिया था। इसका दिमाग माफ हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तदफीन का सारा काम असफंदियार ने संभाला था। दुराब गुमसुम सा सालों सारे लोगों के दरमियान बैठा था। वो सफेद कफन में लिपटे बाप के शफीक चेहरे को देखते जा रहा था, जिस बाप को बिल्कुल सेहतमंद अपनी आंखों के सामने चलता फिरता छोड़ कर गया था। वो बेजान वजूद लिए हमेशा की नींद सो चुका था। पल भर में क्या से क्या हो गया। मोरे जान को गशी के दौरे पड़ रहे थे। जरिश उनके पास हॉस्पिटल में थी। जोफिर शाह और जरगुल घर में आए मेहमानों को देख रहे थे।
بابا جان کی اچانک وفات نے سبھی کو غمزدہ کر دیا تھا۔ دوراب اٹھو گھر چلو۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور اسفندیار کا چہرہ دیکھ کر اس کا ہاتھ بری طرح سے اپنے کندھے سے جھٹک گیا۔ تمہاری وجہ سے ہوا یہ سب۔ تم جب بھی آتے تھے بابا جان کو اچھی بھلی باتیں سنا کر جاتے تھے۔ تمہاری باتیں، تمہارے تانے کس طرح سے انہیں ہرٹ کرتے تھے تمہیں اندازہ ہے؟ تدفین کے بعد قبرستان میں اکا دکا لوگ تھے۔ دوراب کی بلند ترین غصیلی آواز سن کر متوجہ ہونے لگے۔ دوراب آہستہ بولو، کیوں 4 لوگوں میں تماشا بنا رہے ہو؟ گھر چلو۔ اسفندیار نے دھیمی آواز میں تنبیہ کی، مگر دوراب اس وقت صدمے سے گزر رہا تھا۔ اس کی بات پر اکڑ کر بولا، تمہیں مبارک ہو، وہ گھر میں جا رہا ہوں۔ وہ غصے سے کہہ کر گاڑی لے کر چلا گیا۔ اسفندیار نے اسے جانے دیا۔ اس وقت دوراب بہت اپسیٹ تھا۔ اسے اس دکھ سے نکلنے وقت درکار تھا۔ تو میرے پیارے ٹس، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو شیئر کریں، لائک کریں اور اچھا سا کمنٹ کریں۔ اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔